بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاتعداد ان گنت درود و سلام ساری کائنات کے سردار، شافی محشر، ساقی کوثر، ہادی و رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، بڑے بڑے فتنے اس دور میں آئے اور چلے گئے، مٹ گئے۔ ایک فتنہ انکار حدیث کا بھی ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ نبی کی حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیثیں لکھی نہیں جاتی تھی۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں، پوچھتا ہوں، آپ کو کس نے کہا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں حدیثیں لکھی نہیں جاتی؟ جواب میں کہتے ہیں ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حدیثیں 300 سال بعد لکھی گئی۔ میں نے کہا وہ کتاب کب لکھی گئی؟ ظاہری بات ہے وہ کتاب 300 سال بعد لکھی گئی نا۔ میں نے کہا اس پر تو تجھے یقین ہے، جو کتاب یہ کہتی ہے کہ حدیثیں 300 سال بعد لکھی گئی، حدیثوں پہ یقین نہیں ہے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، اللہ نے جب یہ فرمایا نا کہ لوگوں تمہارے لیے میرا نبی بہترین نمونہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کی گارنٹی دے دی۔ میرے نبی کا زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ آپ کا اٹھنا بھی محفوظ ہے، آپ کا بیٹھنا بھی محفوظ ہے، آپ کا سونا بھی، آپ کا جاگنا بھی، آپ کا رونا بھی، آپ کا مسکرانا بھی، آپ کا مکے میں رہنا بھی، آپ کی مدینہ میں ہجرت کرنا بھی، آپ کے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کروا دیے۔ صحابہ سے لکھوایا، ایک صحابی اس کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ہر بات کو لکھا کرتا تھا۔ قریشیوں نے کہا عبداللہ تو اپنے نبی کی ہر بات کو لکھتا ہے، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کر۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا تصدیق کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول میں آپ کی ہر بات کو لکھتا ہوں، مجھ پہ اعتراض آیا ہے کہ میں آپ کی ہر بات کو نہ لکھا کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میں محمد کی جان ہے، میری ہر بات کو لکھا کر، کیونکہ جب بھی میری زبان سے نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث۔ ہم نے اپنی نبی کی حدیث کو عام کرنا ہے۔ عبداللہ میری ہر بات کو لکھا کر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، وہ جو شافی محشر ہیں، جو ساقی کوثر ہیں، جو چاند کی طرف انگلی کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے،
اور جس کے اوپر جبرائیل امین وحی لے کے آتا ہے، اتنی شان و مرتبے والا، اس کی بات کو بھلا کوئی نہیں لکھتا تھا؟ ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ آخری نبی ہو، اللہ کا محبوب ہو، اور اس کی بات کو کوئی نہ لکھتا ہو۔ آج کسی چھوٹے سے ملک کا کوئی وزیر کا مشیر بات کرے تو اس کی بات کو لکھنے والے ہزاروں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اور صحافی ان کی باتوں کو لکھتے کہ نہیں لکھتے؟ میرا نبی تو ساری کائنات کا سردار ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور جس نے حوض کوثر پہ بیٹھ کے ہمیں پانی پلانا ہے، بھلا اس کی بات کو کوئی نہیں لکھتا تھا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اپنے عقل سے دماغ سے بھی بندہ سوچے۔ اور جو ساری کائنات کے لیے رہبر اور رہنما بنایا، جس کو ساری کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا، کہتے ہیں اس کی بات کو کوئی لکھتا نہیں تھا، جس کے بارے میں رب کا قرآن کہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اہل حدیث کا بچہ اس آیت کا حافظ ہے، الحمدللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی ان سے کہہ دو اگر تم اللہ کی دوستی چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے، محبوب بنا لے، تو پھر فَاتَّبِعُونِی، مجھ محمد کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور جس کی پیروی سے اللہ محبوب بنا لے، اور اللہ یہ بات اپنے نبی کے ذریعے سے قرآن میں یہ صحابہ کو بتائے کہ اگر تم اللہ کی دوستی چاہتے ہو پھر میرے نقش قدم پہ چلو، میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو، میں جس طرح حج کرتا ہوں، جس طرح میرے معاملات ہیں اس طرح کر لو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو اتنی بڑی جس کی شان اللہ نے بیان کی ہو، او میں حیران ہوتا ہوں، کہتے ہیں اس کی بات کو کوئی نہیں لکھتا تھا۔ نہیں، میرے محبوب کی ایک ایک بات کو، ایک ایک ادا کو صحابہ نوٹ کرتے تھے، بلکہ صحابہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے دینے والے تھے۔ خبیب کو جانتے ہو؟ اللہ کے نبی کا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سولی پہ لٹکایا ہوا ہے، ہاتھوں میں کیل گاڑے ہوئے، لکڑی کی سولی بنا کے قریشیوں نے سولی پہ چڑھایا ہوا ہے۔ ایک قریشی کہتا ہے خبیب ابھی تو جوان ہے، تیری جوانی پہ ترس آ گیا ہے، تجھے معاف کر دیں گے، ایک ہماری شرط ہے، تو یہ کہہ دے کہ جس جگہ پر میں ہوں کاش اس جگہ پر محمد ہوتا۔ خبیب کیا کہتا ہے؟ ظالموں، تم یہ کہتے ہو میں یہ کہہ دوں کہ میرا نبی سولی پہ ہو، خبیب تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ جو نبی کے بارے میں یہ الفاظ بھی اپنی جان بچانے کے لیے نہ کہیں، بھلا وہ نبی کی باتوں کو نہیں نوٹ کرتے تھے؟ بتاؤ۔ اور اللہ کے نبی کی باتوں پر تو
قریش مکہ بھی بڑا یقین کرتے تھے. ایک کافر ابو لہب کو جانتے ہو نا, ابو لہب, اس کے بیٹے نے آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دی کہ تیرے اوپر جنگلی کتوں میں سے کوئی کتا مسلط ہو. ابو لہب کو جا کے اس کا بیٹا بتاتا ہے اس طرح سے مجھے بد دعا دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے ابو لہب مشرک ہے, نبی کا دشمن ہے. کہتا ہے بیٹا میں نے جب سے محمد کو دیکھا ہے اس کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ محمد نے کچھ کہا ہو اور اس کے رب نے پورا نہ کیا ہو. یہ تو مشرکین مکہ بھی کہتا تھا جو یہ کہہ دے اس کا رب اسے پورا کرتا ہے. اور ہم کلمہ پڑھ کے کہیں ہم نبی کو ماننے والے ہیں اور کہیں حدیث کی اہمیت نہیں ہے, اور ادھر ابو لہب کیا کہتا ہے اس کی زبان سے جو حدیث نکلتی ہے اللہ اسے رائے گا نہیں جانے دیتا. پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ مصر کی طرف ان کا قافلہ جا رہا تھا, ابو لہب کا, ساتھ میں ان کا بیٹا بھی تھا. سپاہی کھڑے کر دیے کہ کہیں بھیڑیا آگے کھا نہ جائے. جنگل تھا, اونچی چٹان بنا کے سامان رکھ کے سائیڈوں پہ پہرے دار کھڑے کر دیے. پھر آیا بھیڑیا, نبی کے گستاخ کا منہ سونگتے ہوئے آتا ہے اور نبی کی وہ بد دعا پوری ہوتی ہے, وہ چیر پھاڑ دیتا ہے ابو لہب کے بیٹے کو. اللہ کے نبی کی ایک ایک بات اللہ نے پوری کی ہے. ایک اور کافر وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دھمکیاں دیا کرتا تھا. ابی بن خلف اس کا نام. ابی بن خلف کہا کرتا تھا اے محمد میں تمہیں قتل کروں گا. میں نے ایک گھوڑا پالا ہے جس کو میں 7.5 کلو بہترین دانہ کھلاتا ہوں, اس کی میں پرورش کر رہا ہوں, میں تمہیں قتل کروں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو مجھے کیا قتل کرے گا, میں تمہیں قتل کروں گا. یہ بات کہی تھی آپ نے مکے میں. وقت گزرتا گیا پھر جنگ احد آ گئی. جنگ احد میں یہ اللہ کا دشمن, اللہ کے نبی کا دشمن کہتا ہے کہاں ہے محمد. للکارتا ہوا ابی بن خلف آیا, للکارتا ہوا کہاں ہے محمد. نبی علیہ السلام کو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم اس کا ذرا پتہ کریں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, اصل میں اللہ نے وہ بات پوری کروانی تھی. اللہ کے نبی نے کہا ٹھہرو. ایک نیزہ لیا زبیر رضی اللہ تعالیٰ, چھوٹا نیزہ تھا, اور اس کے جھٹکا دیا. لوگ بکھرے. نبی علیہ السلام نے اس کے یہاں سے جگہ کھالی تھی, بقایا اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی, نشانہ لگایا, اس کو وہ نیزہ مارا, اس کو ذرا سا یہاں پہ لگا, گر گیا, ڈبڈباتا ہوا بھاگ گیا. اپنے ساتھیوں میں جا کے کہنے لگا مجھے محمد نے قتل کر دیا. انہوں نے کہا تھوڑی سی خراش آئی ہے, اتنی چوٹ تو نہیں آئی, دل چھوٹا کر گیا ہے, تو بڑا دلیر ہے. کہتا نہیں, مجھے محمد نے قتل کر دیا ہے, مجھے اس نے مکے میں کہا تھا میں تمہیں قتل کروں گا. اگر میری طرف محمد تھوک بھی دیتا تو میں اس کی تھوک سے قتل ہو جاتا, یہ تو مجھے نیزہ لگا. کہتا ہے مشرکین اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہ جو مجھے درد ہو رہی ہے اگر میں تم سب میں یہ درد تقسیم کر دوں
تو تم سب مر جاؤ، پھر تڑپتا ہوا مر جاتا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے وہ بھی آپ کی بات کو سمجھتے تھے، جو اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہ اس کو ضرور پورا کرتا ہے۔ ایک صحابی جب آپ نے مکے پر چڑھائی کرنے کی سکیم بنائی اور اس کو مخفی رکھا دوسرے صحابہ سے، کچھ صحابہ کو آپ نے بتایا، اس راز کو افشاں نہ ہونے دیا، لیکن ایک صحابی حاتب ابی بلتا، اس کو بھی پتا تھا، اس نے ایک خط لکھا قریش مکہ کو۔ اس خط میں لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملہ کرنے کا جو ہے وہ ادھر تیاری کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی کو اللہ نے خبر دے دی۔ آپ نے 3 صحابہ کو یہ ذمہ داری دی کہ ایک عورت خط لے کے جا رہی ہے، فلاں ایک کنواں ہے وہاں پر آپ کو ملے گی۔ صحابہ 3 صحابہ، ایک حضرت علی اور 2 انصاری صحابی اس جگہ پر پہنچ گئے۔ وہاں پہ وہ عورت مل گئی، اسے کہا کہ وہ خط دے جو تجھے خط میں دیا ہے نا۔ کہہ رہی میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ اس کی تلاشی لی گئی، جو جائز جگہ پر تلاشی لے سکتے ہیں عورت کی، اس سے خط نہ ملا۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ سنو اہل حدیثوں کا۔ حضرت علی کہتے ہیں اے بدبخت عورتاں، اے عورت، میرے نبی نے کہا تھا کہ تیرے پاس خط، تو ہمیں کنویں کے پاس ملے گی اور تو اس کنویں کے پاس ملی ہے، اور خط تیرے پاس نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم تیری گردن اڑا دیں گے، نہیں تو خط ہمارے حوالے کر دیں۔ اس کو پتہ چل گیا، اس عورت کو، اس خاتون کو، کہ اب میری خیر نہیں ہے، یہ تو بڑا پختہ ایمان ہے۔ اس نے خط اپنے میڈیوں سے نکال کے حضرت علی کو دیا۔ کہنے کا مطلب حضرت صحابہ کا اتنا پختہ ایمان تھا کہ جو نبی کہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ تھا۔ دلیل دوں، بنو النذیر قبیلہ مدینے کے نا ارد گرد یہودیوں کے 3 بڑے بڑے طاقتور قبیلے تھے، بنو النذیر، بنو قینقاع، ایک کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، 3 قبیلے بہت طاقتور۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنو النذیر، انہوں نے مشورہ کیا، پلاننگ تیار کی کہ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام ان کو دعوت دین دینے کے لیے گئے، ان کی بستی میں، ان کے قلعوں کے پاس انہوں نے ایک چکی کا پاڑ پتھر اوپر دے کے بندوں کو کھڑا کر دیا کہ جب اللہ کے نبی آئیں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، آپ نے گرا دینا ہے، ہم کہیں گے کہ حادثہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دے دی، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا نبی جب بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے۔ صحابہ کو جا کے بتایا آپ نے کہ اس طرح سے ان کا منصوبہ تھا، اللہ نے مجھے خبردار کر دیا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کی بات سنی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ بنو نذیر کو یہ پیغام دے دو کہ مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ مدینے کی بستی خالی کر دو، 10 دن کا نوٹس ہے، 10 دن کا تمہارے پاس ٹائم ہے۔ صحابہ نے ان کو پیغام دیا کہ 10 دن کا تمہارے پاس ٹائم ہے کہ چلے جاؤ۔ یار کیسا دور تھا جب ہم یہودیوں کو
وقت دیا کرتے تھے جب ورلڈ آرڈر اسلام کا چلتا تھا، جب اسلام غالب ہوتا تھا، یہ یہودی آپ کے نبی کے حکم کو نہ مانے تو انہیں تہس نہس کیا جاتا تھا۔ آج ان کے ورلڈ آرڈر چلتے ہیں، آج آئی ایم ایف اور یہ امریکہ یہ تمہارے اوپر حکم چلاتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کے مشن سے منہ پھیر لیا، اپنے نبی کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا۔ یقین جانیے دنیا کی مستی میں ہم مست ہیں۔ یہودی اس وقت بھی وہ سپر پاور تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کو کہا 10 دن کا نوٹس ہے، 10 دن کے اندر اندر چلے جاؤ۔ انہوں نے عبداللہ ابن ابی منافق اس نے نا جو ان کو یہ کہا کہ میرے پاس بھی 2-3 ہزار بندہ ہے، میں تمہاری پوری ہیلپ کروں گا، آپ نے بستی نہیں خالی کرنی۔ انہوں نے آگے سے پھر اس کی باتوں میں آ کے جواب دے دیا کہ جاؤ جو کچھ ہوتا ہے کر لو، ہم بستی خالی کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا تیاری کرو، ان کے اوپر چڑھائی کرنی ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے اس قبیلے کے ارد گرد جمع کر دیتے ہیں۔ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے وہ قلعوں سے تیر برسا رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، ادھر سے مسلمان بھی تیر ان کی طرف بھیجتے، لیکن ان کے ارد گرد ان کے قلعوں کے کھجوروں کے بہت گہرے درخت تھے۔ ادھر سے مسلمان جب صحابہ کرام تیر چھوڑتے تو تیر وہاں تک پہنچ ہی نہ پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کرنا ہے، حدیث کی اہمیت اپنے دلوں میں بٹھا کے لے کے جانا۔ یہ فتنہ جو ہے نا بڑا زور پکڑتا جا رہا ہے، اور اس کے شکار ہوتے ہیں دانشور اور اہل حدیث بھی، جو کہتے ہیں نا میں نے زیادہ تر دیکھے ان کی باتوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان درختوں کو کاٹ دو جو آپ کے قریب ہے، جو دور ہیں ان کو جلا دو۔ جب صحابہ نے ایسے ہی کیا، درختوں کو جلانا شروع کر دیا، انہوں نے جب دیکھا یہودیوں نے آواز دیتا ہے کہ یہودی کہتا ہے اے محمد تو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درخت کاٹنے وہ بھی پھلدار، یہ بھلا کوئی نبیوں والے کام ہے؟ کچھ صحابہ پر یہ بات شاک گزری، کچھ صحابہ پر، کہ اللہ کے نبی نے یہ پھلدار درخت کٹوانے شروع کر دیے۔ اللہ نے اپنے نبی پر قرآن نازل کر دیا۔ ویسے میں نے طرز سے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، آج سنانا تو ما قطعتم من لیۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی، جن درختوں کو آپ نے کاٹا ہے یہ میرے حکم سے کاٹے ہیں، اور جن کو اپنی جڑوں پہ قائم رہنے دیا ہے یہ بھی میرے حکم سے۔ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ ان منکروں کو سزا دی جائے، ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ اب پورے قرآن میں کوئی منکرین حدیث، چیلنج کرتا ہوں، کوئی منکرین حدیث یہ حکم لا کے دکھائے کہ جس میں اللہ کے نبی نے اللہ کو کہ کہنے پہ کہا نا اللہ کے نبی نے کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ درخت کاٹ دو، اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔ اب مجھے کوئی یہ بتائے منکرین حدیث یہ کس قرآن پاک کی صورت میں، کس 'کس آیت میں یہ حکم موجود ہے؟ بتاؤ۔ 'کس آیت میں یہ حکم موجود ہے؟ 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 '
سوال ہے اہل حدیث کے فرزند کا، علامہ شہید کے روحانی فرزندوں کو یہ سوال ہے منکرین حدیث سے کہ بتاؤ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا کہ ان بنو نذیر کے قبیلے کے ارد گرد جو درخت ہیں ان کو کاٹ دو، بتاؤ، جبکہ قرآن کہتا ہے میرے حکم سے کاٹے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جو درخت اللہ کے نبی نے کاٹے ہیں اپنی مرضی سے نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں جو بات آئی فوری نکل گئی کہ یہ تو اللہ نے اپنے نبی کو آرڈر دیا ہے، حالانکہ یہ آرڈر یہ کسی آیت میں بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق بھی تھا، اللہ اپنے نبی کو ڈائریکشن دیتا تھا، جنگوں میں، تبلیغ میں، توحید کا پیغام پہنچانے میں۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے وہ درخت کاٹے، کیونکہ اللہ کا اپنے نبی کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق تھا نا، اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، تمہارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ تمہارا تو منکرین حدیث کا انکار کرنے والوں، یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق تھا۔ میرے بھائیو، یہ بہت پرفتن دور ہے، اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو قرآن و حدیث کا عمل ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ پتہ کہ اپنے نبی کی حدیث کو منوانے کے لیے کیا آرڈر کرتا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، اللہ اپنے نبی کی حدیث کو منوانے کے لیے اپنی قسم کھاتا ہے، اپنی قسم۔ اے نبی، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، کوئی مومن نہیں ہے، حتی یحکموک، جب تک کہ تجھے حاکم نہ مانے، جب تک کہ تیری حدیث کو نہ مانے۔ اب پورے قرآن میں تو اللہ کے نبی کی کوئی حدیث تو نہیں ہے، اور اللہ کہتا ہے جو تیری حدیث کو نہیں نہ مانتا لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنی قسم اٹھائی، اپنی ربوبیت کی قسم اٹھائی۔ اللہ نہ بھی قسم اٹھاتا پھر بھی ہمیں یقین ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی بات کو، حدیث کو منوانا تھا۔ اور اس کا شان نزول بھی کچھ اس طرح ہے، دو طرح کی آتی ہیں روایتیں، کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، وہ حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جھگڑا ہے، تو یہودی کہتا ہے عمر ٹھہرو، پہلے میری بات سن لو، یہ فیصلہ تمہارے نبی نے پہلے میرے حق میں کر دیا ہے۔ تو عمر نے اس کی گردن اڑا دی، اس مسلمان کی جس نے اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہیں مانا تھا۔ اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ روایت بھی ملتی ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اللہ اسے مومن ہی نہیں مانتا۔ میرے بھائیوں، حدیث کی اتنی اہمیت ہے، ہم نے تو قرآن ہی اسے مانا ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قرآن ہے۔ اور ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں محبت آپ کو بتاتا ہوں نبی کی صحابہ سے،
جب جنگ احد میں آپ کے زخم خون سے بھرے ہوئے تھے تو ابو سعید خدری کا والد ان زخموں کو صاف کرتا ہے اپنی زبان سے. ہائے کیسی محبت تھی صحابہ سے. اللہ کے نبی نے کہا اس کو نگلنا نہ، اس کو تھوک دے، کہ کہیں کسی کا دل بھی تو ہوتا ہے نا اپنا اپنا. کہتا اللہ کے نبی یہ میں خون ضائع کر دوں، زمین پہ گرا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کی دیکھو کس طرح کی. اور ہم جب کہتے ہیں کہ آپ کی بات کو کوئی نہیں لکھتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے اسے بشارت دی، کہا جس نے جنتی دیکھنا ہے ابو سعید خدری کے والد کو دیکھ لو، یہ جنتی شخص. یہ صحابہ کا اپنے نبی سے محبت کا انداز ایسے. ایک چھوٹا سے قد والا صحابی مجھے یاد آیا، عبداللہ ابن مسعود. صحابہ کو شانیں بھی اللہ نے بڑی دی اپنے نبی کی حدیث ماننے کا. ایک دن یہ صحابی مسجد میں آ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اٹھنے والے کو کہا بیٹھ جاؤ. یہ صحابی جوتیوں والی جگہ پہ پہنچا تھا، وہیں بیٹھ جاتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں عبداللہ میں نے تجھ کو تو نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، میں نے تو اس اٹھنے والے کو کہا تھا بیٹھ جاؤ جو محفل میں اٹھا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی بیٹھ جاؤ. اگر میں نہ بیٹھتا، عبداللہ کو ڈر تھا کہ کہیں عبداللہ کے اعمال ہی برباد نہ ہو جائے. یہ صحابی ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا. اللہ کے نبی نے ایک درخت کو دیکھا، غالباً وہ بیری کا درخت تھا، بیر لگے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس درخت کا پھل توڑ کے لائے؟ وہ صحابی چھوٹے سے قد والا، پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی. حضرت عمر کہتے ہیں ہم تشہد میں بیٹھے ہوتے، عبداللہ ابن مسعود کھڑا ہوتا، پھر بھی ہم سے چھوٹا ہوتا، ہم سے قد میں پست ہوتا. عبداللہ ابن مسعود نے جب سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کون ہے جو اس درخت کا پھل توڑ کے لاتا ہے، عبداللہ ابن مسعود بھاگے، اس درخت پر چڑھنے لگے اور پنڈلیوں سے کپڑا ہٹتا ہے. صحابہ عبداللہ ابن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے جب صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ مزاحیہ انداز میں مسکرا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکراتے ہو. ایک عبداللہ ابن مسعود کی ایک پنڈلی کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھ دیا جائے، احد پہاڑ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہے اللہ کے نبی کے صحابہ کی شان. یہ مقام ملا کیسے؟ اللہ کے نبی کی بات ماننے سے. اللہ کی قسم ہم جب یہ کہتے ہیں نا حدیثیں لیکن اہل حدیث کا دل تڑپ جاتا ہے. میرا نبی ساری کائنات کا سردار ہے، تم کہتے ہو اس کی بات کو کیوں نہیں لکھتا؟ یہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کے بادشاہ، اچھا قائد اعظم بڑا ہے یا نعوذ باللہ ویسے معاذرہ نہیں کرنا چاہیے، قائد اعظم کا ملک ہے. ہمارا نبی پوری دنیا کا قائد اعظم. قائد اعظم کی باتیں آج بھی آپ کو ملی ہوئی نظر آتی. کسی نے رد و بدل کیا؟ بتائیں کسی نے رد و بدل کیا؟ نہیں نہ کیا، کر سکتا ہی نہیں کوئی. اور صحابہ سے بھی زیادہ یہ آج کی انتظامیہ طاقتور ہے جو اللہ کے نبی کی اداؤں پہ مر مٹنے والے تھے. ان کی باتیں جو سیاستدانوں کی لکھنے والے تو موجود ہیں لیکن اللہ کے نبی کی باتیں لکھنے والے نہیں موجود ہیں.
ایک صحابی کے گھر میں اللہ کے نبی نے ایک ریشم کا گٹھا بھیج دیا. دیکھیں محبت اللہ کے نبی سے صحابہ. ریشم کا گٹھا وہ سر پہ رکھ کے روتا ہوا بارگاہ رسالت میں آتا ہے. نام پتا اس کا کیا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ. کہتا اللہ کے نبی ریشم کو آپ مردوں پہ حرام قرار دے چکے ہیں اور یہ ریشم کا گٹھا عمر کے گھر بھیج رہے. روتا ہوا آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے عمر یہ تیرے لیے نہیں, تمہارے گھر والوں کے لیے, تمہاری عورتوں کے لیے. اللہ کے نبی سے اتنی محبت صحابہ. ایک جنگ میں آپ تھوڑے مایوس بیٹھے تھے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ ہمیں حکم دے کر تو دیکھیں, ہم اپنے گھوڑے سمندر میں داخل کر لیں گے, یہ نہیں دیکھیں گے کہ موت ہمارا انتظار کر رہی ہے. بھائیو حدیث کی اہمیت صحابہ سے پوچھو. ایک صحابی جب اسے کنگن پہنانے کے لیے جب کیسر و کسرا فتح ہوا, کہا کہاں ہے سراقہ؟ عمر نے کہا کہاں ہے سراقہ؟ سراقہ روتا ہوا آتا ہے کہتا عمر میں حاضر ہوں. کہا سراقہ یہ کنگن بہت بڑے ہیں, یہ کنگن پہن کے تو دکھاؤ کہ کیسر و کسرا کے یہ شہزادے اتنے جوان کنگن پہنتا ہوا روتا ہے. کیوں رویا تھا؟ یہ وہ سراقہ ہے جب اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے 100 اونٹوں کا لالچ لے کے پیچھے ہجرت کے وقت غار میں پہنچا, تو اس وقت اللہ کے نبی نے اسے کہا تھا سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تمہیں کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. سراقہ روتا ہوا اس کنگنوں کو پہنتا ہے. ان کنگنوں اللہ کے نبی کی بات پوری ہو گئی. ہجرت کب ہوئی؟ سینکڑوں کئی سال گزر چکے اور اللہ نے اپنے نبی کی بات پوری کی اور سراقہ روتا ہوا ان کنگنوں کو پہن لے. میرے بھائیو ٹائم بہت ہو گیا. بہت ساری واقعات ہیں جو میری نظر میں ہیں, لیکن حضرت عمر کی بات آئی تو ایک بات میں اس حوالے سے بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے نا, جس سے بھی پوچھو کہ تمہیں حکمران کیسا چاہیے تو جواب ملے گا عمر جیسا. جواب ملے گا عمر جیسا. تو جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا لیڈر کون ہے, تم نے ووٹ کس کو دیا ہے, تو پھر کس کو دیا ووٹ؟ ان کو جو ٹرانسجینڈر جیسے ایکٹ کو پاس کرنے میں آگے ووٹ چور اور ڈاکو کو, ملک کے لوٹنے والوں کو, اسلام کے حاصل کیے ہوئے پاکستان میں, لا الہ الا اللہ والے پاکستان میں اسلام کو غالب ہونے میں جو سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں یہ جھوٹے سیاستدان ہیں. ووٹ ہمارا ان کے لیے, خواہش ہماری عمر ہمارا حکمران بن جائے. اللہ ہمیں عمر جیسا حکمران دے دے.
یہ دعائیں مولوی بھی کرتے ہیں اور عوام بھی اس پہ آمین کہتی. ووٹ ہم کوئی اسلام پسند کھڑا ہو جائے نا کہتے ہیں یہ مولوی اس کا کیا کام بھئی یہ سیاست میں آ گیا. اس ممبر پہ چور لٹیرا نہیں کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ممبر رسول ہے اور تخت رسول پہ چور اور لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ووٹ سے. اس کا بھی تو کبھی فکر کرو, اس کے بارے میں بھی تو کبھی سوچو. میں کس کو ووٹ دیتا ہوں جو اسلام کو پسند ہی نہیں کرتا. کروڑوں اہل حدیث ہیں ہم, کروڑوں, 3 سے 4 کروڑ, اور ہم سے بھی زیادہ ہمارے اہل سنت والجماعت والے. اتنے بڑے جلوس, نبی کی خوشی, محبت جو ہے ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے, جھنڈیاں لگاتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں, شیرینیاں بانٹتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, لیکن کبھی پریشان نہیں ہوئے کہ ہمارے نبی کا دین شریعت نافذ ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں. کبھی پریشان ہی نہیں ہوئے کہ ہمارے ووٹ سے کون اقتدار پہ بیٹھے ہوئے جو IMF کے غلام ہیں, جو امریکہ کے بوٹ چاٹنے والے, جو یورپ کے نظام کو لاگو کیے ہوئے. بہت دکھ ہوتا ہے مولوی بس ممبر تک محدود رہ گئے, بس جمعہ پڑھاؤ, حجرے میں جاؤ, بس یہی طرح کام ہے, نمازیں پڑھاؤ. اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ آج سیکولر لبرل اسلام کو ناپسند کرنے والے بزرگوں, اسلام کو ناپسند کرنے والے, ان کے لیے ہم نے یہ راستہ, یہ میدان خالی چھوڑا اور اس کی وجہ سے ہم مسجد میں رہ گئے, ٹوٹیوں تک محدود رہ گئے. انہوں نے ہمارے اس فیصلے سے کہ مولوی کا سیاست سے کیا کام, وہ اقتدار پہ آ گئے اور اسلام مغلوب ہو گیا. ہمیں فکر کرنی ہوگی, اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے, پیار ہے, چاہتے ہو کہ اسلام تخت پہ آ جائے, تو پھر اسلام والوں کو آپ اپنا کینڈیڈیٹ بنائیں. آؤ اس میدان میں آج کے بعد یہ عزم کریں ہمارا کینڈیڈیٹ وہ ہوگا جو اسلام کی سربلندی کی بات کرے. اسلام کی سربلندی کی علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ, ان کے بیٹے نے, عظیم باپ کے عظیم بیٹے نے تحریک دفاع اسلام و پاکستان کا آغاز کیا ہے, اس کو قائم کیا ہے, اس کو بنایا ہے, کھڑا کیا ہے اس بنیادوں پر کہ انشاءاللہ ہم ان ملک دشمنوں کو, ان یہودیوں کے ایجنٹوں کو, ان اسلام کے مخالفت کرنے والوں کو ووٹ نہیں دیں گے. ہم دفاع اسلام و پاکستان کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ایک تحریک کو کھڑا کریں گے اور اسلام کو غالب کر کے رہیں گے. اس کو معمولی نہ سمجھیں آپ. اس بات کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ سیاست کی بات کر رہا ہے. آج دیکھا آپ نے یہ سیلاب زدگان کے ساتھ, ان بیچاروں کے ساتھ کیا کیا ان حکمرانوں نے, کیا کیا ہے. وہ کھلے آسمان تلے ان کو پکارتے رہے, یہ اپنی میٹنگوں میں
اپنے غیر ملکی دوروں میں مصروف رہے اور چند دینی جماعتیں انہوں نے جا کر ان کی ہیلپ مدد کی آپ کے تعاون سے۔ آپ بتائیں کسی حکمران کے کان پہ جوں تک بھی رینگی؟ وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کھلے آسمان تلے چھوٹے چھوٹے بچے جن کی ویڈیو اور جن کی آہو پکار ان کے کانوں تک تو گئی لیکن ان کے دل ٹس سے مس نہیں۔ انشاءاللہ ہم وہ دور لے کے آئیں گے جو دور ہوتا تھا کہ کیسر و کسرا بھی جب ہمارے امیر المومنین کا خط پڑھتا کب کبھی تاری ہو جاتی تھی۔ کس کا خط آیا ہے؟ عمر ابن خطاب کا خط آیا ہے، مسلمانوں کے امیر کا خط آیا ہے۔ اسمبلیاں وہ جتنی بھی اسمبلیاں اس وقت کے دور کی ان میں سب میں کہرام بچ جاتا کہ عمر کا خط آیا۔ وہ عمر جو کیکر کے سائے تلے اینٹ رکھ کے سویا کرتا تھا سرانے اور جس کے قمیض کو 17 پابند لگے تھے، قمیض کو 17 ٹانکے لگے تھے۔ حکمران ایسا چاہیے، کوئی پروٹوکول نہیں۔ آج کے حکمران یہ جتنا غریبوں کا پیسہ پروٹوکول پہ لگاتے ہیں، اگر غریبوں پر لگا دیں تو پاکستان میں ایک بھی غریب نہ ملے۔ یہ پاکستان کے پاس سارا کچھ ہے، سونے کی کانیں بھی ہیں، تیل بھی ہے، لیکن ہمارے پاس ایماندار حکمران نہیں۔ بھائیو ہم نے انشاءاللہ اپنا ٹرینڈ بدلنا ہے۔ ہم نے آج کے بعد یہ سوچنا ہے کہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ والا پاکستان ہے۔ ہمیں لاکھوں شہداء نے قربانیاں دے کے یہ پاکستان سونپا تھا، لاکھوں شہداء، ہزاروں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی تھی۔ ہجرت کے وقت وہ معصوم، وہ اس دور کے آپ تصویریں دیکھیں کتنے معصوم لوگ تھے، ترس آتا ہے ان کو دیکھ۔ ہاں پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی لیکن وہ اس سے لٹوا کے بھی، مال دعا کے بھی، جانے دے کے بھی، بیٹوں کی قربانیاں دے کے بھی، ماں کی گودیں اجڑی ہوئی لیکن خوشی خوشی پاکستان کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے یہ کہتے آ رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ان کو تو یہ خوشی تھی کہ ہم اس ریاست میں جا رہے ہیں جس میں پاکستان میں جس میں کلمے کی بنیاد پہ حاصل ہوا کلمے کا نظام ہوگا۔ وہ بے خبر تھے۔ اگر ان کو خبر ہوتی کہ ان کے ساتھ یہ ہونا ہے تو کوئی بھی جان نہ دیتا۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنے شہداء کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔